کھڑا ہے. مگر پیارے بزرگوں اور دوستو قربان جاؤ، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، یہ بھی سیرت حلبیہ اٹھا کر دیکھے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، میں لخت جگر نور نظر کو لے کر، نبیوں کے امام جنت کے مالک کو لے کر، اللہ کے حبیب آمنہ کے لال کو لے کر اپنے گھر آ گئی، اور 2-3 مہینے میں ان کی خدمت کرتے ہوئے اپنا زندگی کا سفر کاٹ رہی تھی کہ ایک دن میرے شوہر نامدار رات کے وقت میں ان کو جھولے میں لٹا کر جھلا رہے تھے اور میں پکوان کر رہی تھی. میرے شوہر نامدار فرماتے ہیں، اے حلیمہ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ میں نے تو ان سے کوئی بات نہیں کی، میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ ہنس رہے ہیں، یہ مسکرا رہے ہیں، یہ بڑا تبسم فرما رہے ہیں. میں پکانا چھوڑ کر جب آ کر دیکھتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں؟ رحمت للعالمین نبیوں کے امام جھولے کے اندر لیٹے ہوئے بڑا تبسم فرما رہے تھے، ہم بہت ہی مسکرا رہے تھے. میرے آقا نامدار کا مسکرانا دیکھ کر حضرت حلیمہ کے شوہر پوچھتے ہیں، کیا ہو گیا کہ آج یہ نبیوں کا امام کیوں اتنا مسکرا رہے ہیں؟ یہ نبیوں کے امام اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت حلیمہ بھی سوچتے رہی آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں مسکرا رہے ہیں. بہت دیر سوچنے کے بعد جب آنکھوں پہ نظر جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. حلیمہ فرماتی ہے، میں نے بھی آسمان کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں؟ کبھی چاند ادھر جا رہا ہے، کبھی چاند ادھر جا رہا ہے. پھر میں جھولے میں دیکھی مصطفیٰ کا ہاتھ ادھر ہلا تو چاند ادھر آ گیا، ہاتھ ادھر ہلا تو چاند ادھر آ گیا. ارے دنیا کا بچہ مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، مصطفیٰ کو دیکھو خدا کی قدرت سے کھیل رہے ہیں. ہم نے پوچھا، اے اللہ یہ چاند کھلونا کیوں بن گیا؟ اس کا کام تو چاندنی دینا ہے. جب سے بنا ختم ہونے تک ایک ہی کام پہ مامور ہے، رات میں روشنی کا کام کرنا. سپر پاور بلب کا نام چاند ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. اے اللہ آج یہ کھیل کا کھلونا کیسے بن گیا؟ مولا یہ قدرت کیوں بدل گئی؟ جواب آیا، میلاد پاک پر جشن کا اہتمام ہو رہا ہے. میرا حبیب جو آ گیا، اب ہر روز جشن کا اہتمام ہوگا. وہ جب چاہے جیسے چاہے اختیار ہے، وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے، اس وقت مولا کی طرف سے جشن کا اہتمام ہوگا. قربان جائے نبی پاک کے مقام پر. پیارے دوستو، ایک بات بتاتا ہوا چلتا ہوں، ابھی مجھے من انفسکم پہ آنا ہے. یہی تو مقام تھا نبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت آدم تا عیسیٰ سارے کے ساروں نے نبی پاک کا مقام دیکھا تو دربار الہی میں گزارش کرنے لگے، حضرت موسیٰ اے اللہ مجھے نبی بنانے کے بجائے اس نبی کا امتی بنا دیتا تو بہتر ہوتا، میرے حق میں بہت بہتر ہوتا کہ نبی کے بجائے ان کا امتی بنا دیتا. موسیٰ علیہ السلام کی سنیت پہ قربان جائیے. آپ پوچھیں گے کیا موسیٰ وہاں بھی تھا کیا یہ؟ اجی ان کا عقیدہ تو دیکھو. مثال کے طور پر میں یہ بلڈنگ دیکھوں تو میں بھی گزارش کرتا ہوں مولا ایک ایسی میرے کو بھی دے دے. ہوتا نہیں بھائی. کسی کی بہترین کار دکھی، اچھا لیا پٹھا، اپن بھی ایک لے لیں گے. تو ہمارا ذہن کیا ہے؟ برابری کا ہوتا ہے نہیں، 2 ہاتھ آگے ہوتا ہے مگر پیچھے تو نہیں ہوتا. 2 بلڈنگ بنا، اپن 4 بنا لیں گے، بولے 2 ہاتھ آگے رہیں گے ہم مگر پیچھے کبھی آگے قدم بڑھا کے پھٹتے نہیں ہیں پیچھے. یہ ہماری شان ہے. کسی کو دیکھے تو آرزو میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں. اجی قربان جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر
اجی نبی کا مقام دیکھے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے مولا ان کو جب اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے تو مجھے بھی ویسا ہی بنا دیا ہوتا. کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے؟ یا جب ان کو اتنا بڑا مقام دیا مجھے وہاں بٹھا کے ان کو یہاں بٹھا دیا ہوتا تو چلتا تھا. ایسا کہہ سکتے تھے. لیکن موسیٰ نے نہ برابری کی بات کہی نہ بڑائی کی بات کہی. کہا مولا یہ مقام تو کسی اور کا نہیں ہے. جب 1,24,000 مل کر یہ مقام نہیں پا سکے تو تنہا موسیٰ یہ مقام کیسے پا سکتا ہے؟ اس لیے مولا نہ میں ان کی برابری کی بات کر رہا ہوں نہ ان سے بڑا ہونے کی بات کر رہا ہوں. مولا نبی بنانے کے بجائے غلامی میں پیدا کر دیتا تو بہتر ہوتا. پتا کیا چلا؟ غلامی میں رہنا انبیاء کی سنت ہے اور غلامی کی تصورات میں زندگی گزارنا انبیاء کا طریقہ ہے. برابری کا دعویٰ کرنا حماقت ہے. کس سے برابری جی؟ عجیب ہماری ماں ہم کو دودھ پلا دی تو اس کا شکر ہے. دودھ کی شیشی دی تو کیا کر سکتے بولو آپ؟ کچھ کر سکتے؟ شعور آنے سے پہلے چھڑا دیتی. لڑنے کو بھی وقت نہیں ملتا. پیارے بزرگ اور دوستو الحمدللہ ہمارے درمیان میں بڑے ہی جلیل القدر ہندوستان کی مائناز علمی شخصیت جن پر اللہ کا خاص فضل و انعام ہے، جلیل القدر ہستی حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ، چیئرمین شعبہ عربی عثمانیہ یونیورسٹی جلوہ افروز ہو چکے ہیں. محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلک واصحابک وسلم. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اکرام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کا امتی بنا دیتا تو بہتر ہوتا. پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے. اب میں ذرا جلدی کے ساتھ اپنے موضوع کو سمیٹ لیتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من انفسکم. جب ہم نے اس نبی کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو ہم نے اس نبی کو انسانوں میں سے ہی منتخب کیا، یعنی کہ ان کو انسانوں میں سے ہی ہم نے نبی بنایا. یعنی کہ اگر نبی انسان کے بجائے اللہ چاہتا تو فرشتے کو بھی بنا کر بھیج سکتا تھا؟ نہیں. حضور کا انتخاب فرشتوں میں سے بھی ہو سکتا تھا. اگر فرشتوں میں سے ہو جاتا تو فرشتہ ہم سب کو کہتا چلو مسجد میں تسبیح پڑھ لیتے، بیٹھو، باہر نہیں نکلنا، خبردار. فرشتے کا کام ہے ہمیشہ تسبیح 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 تسبیح، اللہ 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 اللہ، نماز. وہ بیچارے کے پاس نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، نہ خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ رشتہ دار، نہ اس کو کاروبار ہے، نہ تجارت، ملازمت ہے، نہ ڈیوٹی. تو اسے بس ایک ہی کام ہے، اللہ اللہ کرنا
اور اگر وہ نبی بن جاتا تو ہم سب کو بھی کام پہ مطلب تسبیح پہ لگا دیتا، نہ نوکری کے پاس جانے دیتا، نہ بیوی بچوں کے پاس جانے دیتا، نہ ماں باپ کی خدمت، بولے یہی کام کرتے رہو۔ اس لیے اللہ نے چاہا کہ فرشتہ انسانی مزاج اور خواہش کو نہیں سمجھ سکتا، انسانی طبیعت کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے اللہ نے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے لیے نبوت کا انتخاب نہیں کیا۔ چلو اگر جنات میں سے ہو جاتا تو خالی شادی بیاہ بیوی بچے تو جنات کے پاس بھی ہیں، لیکن مسئلہ پوچھنا ہوتا کسی امتی کو، جن نبی کے پاس جیسے ہی مسئلہ پوچھنے جاتا تو جن کی ڈراؤنی صورت اور وہ خطرناک جسامت دیکھتا اپنا مسئلہ بھول جاتا، اس کے مسئلے لے کے اپنے گھر کو آ جاتا تھا۔ اس لیے اللہ نے چاہا کہ جن کے بھی بس کی بات نہیں کہ انسانوں کو انسانیت سکھائے، اس لیے اللہ نے کہا نہ نبوت کا انتخاب، آخری نبی کا انتخاب نہ جنات میں سے ہوگا نہ فرشتوں میں سے۔ اب اگر آخری نبی پیدا ہوں گے تو وہ انسانوں میں سے پیدا ہوں گے۔ اجی یہ نبی انسانوں میں سے پیدا ہوئے، قربان جاؤ ان کے پیدا ہونے کی برکت سے آج ہم شادی کر رہے ہیں، یہ طریقہ ہم کو مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا ہے۔ آج ہم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، یہ طریقہ ہم کو نبی نے سکھایا ہے۔ دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، یہ طریقہ نبی المرسلین کی وجہ سے معلوم ہوا ہے۔ اگر یہ نبی نہ ہوتے نہ ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہوتا، نہ پانی پینے کا طریقہ معلوم ہوتا۔ یہ نبی کی برکت ہے کہ آج انسان کو انسانیت نصیب ہو گئی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا من انفسکم، لیکن اس من انفسکم میں دو راز چھپے ہوئے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ، آپ اگر یوں کہہ دیتے کہ میں نے انسان نو کی ہدایت کے لیے ایک رسول کو بھیجا تو بات سمجھ میں آ جاتی، انسانوں میں سے ایک انسان کو ہم نے رسالت کے لیے منتخب کیا، ایسا آپ نے خطاب کیوں کیا؟ تو مولا کی بارگاہ سے جواب آ رہا ہے، ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات دیے تھے۔ کتنے؟ 9۔ تو ان کی قوم کے بعض لوگ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر ان کو خدا کے برابر سمجھ بیٹھے تھے 9 معجزات کو دیکھ کر۔ ہم نے عیسیٰ کو 2 معجزات دیے تھے، ان کی قوم ان کے معجزات کو دیکھ کر خدا کا بیٹا سمجھ بیٹھی۔ ہم نے داؤد کو کچھ معجزے دیے تھے، ان کی قوم ان کو خدا کے برابر سمجھ رہی تھی۔ ابراہیم کے معجزوں کو دیکھ کر قوم ابراہیم علیہ السلام کو خدا کے برابر سمجھ رہی تھی، بلکہ بعض لوگ خدا کہنے لگے تھے۔ تو مولا نے کہا بندو، چند معجزات کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہو رہے تھے، یہاں تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک معجزہ ہی معجزہ ہو رہا ہے۔ ان کا تھوک بھی معجزہ ہے، ان کا دیکھنا بھی معجزہ ہے، ان کی زبان کا نکلا ہوا لفظ بھی معجزہ ہے، ان کا چلنا بھی معجزہ ہے، ان کا ہاتھ بھی معجزہ ہے، ان کا پیر بھی معجزہ ہے، ان کا اٹھنا معجزہ ہے، ان کا بیٹھنا معجزہ ہے، ان کا کھانا معجزہ ہے، ان کا چلنا معجزہ ہے، ان کی ادا معجزہ ہے، زندگی کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے۔ تو پھر یہ نبی جو معجزہ ہی معجزہ بن کر آ رہا ہے، کہیں اس کو دیکھ کر کوئی خدا نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے کہہ رہے ہیں من انفسکم، یہ انسانوں میں سے ایک انسان کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ تم ان کے معجزات کو دیکھ کر خدا نہ سمجھو۔ اب دوسری بات سنیں کہ پیارے بزرگوں اور دوستو، دوسرا راز کیا ہے؟ یہ انسانوں میں سے ایک انسان ضرور ہے، لیکن بندو خبردار اپنے جیسا بھی مت سمجھو، اپنے جیسا بھی مت سمجھو۔ قرآن میں مل گیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ ارے انسانوں میں سے ہے، میں بھی انسان، حضور بھی انسان، پھر تو برابر ہی چھوئے۔ فرق کیا ہے؟ برابر ہے۔ ایک لطیفہ میری طرف سے تائید میں قرآن کی آیت، اس کو ذرا ایک محبت بھرے انداز میں سمجھاتے ہوئے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا حضرت سلیمان کے تعلق سے، یا ایھا الناس علمنا
منطق الطیر. اے لوگوں، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے ہیں. ایک صاحب بولے ایسا یہ بھی آتا تھا نبیوں کو. دوسرے دن چوک کو گئے کرنول کے، طوطا خرید کے لائے. لا کے بولے مٹو بیٹے بولو میرا نام عبد الجلیل ہے. فجر کے بعد کاروائی شروع ہوئی، ظہر تک چل رہی. محترمہ پریشان ہو کے پوچھا جی کیا ہوا؟ صبح سے دیکھ رہی ہوں طوطے کو خرید کے لا کے شروع ہو گئے، بولو عبد الجلیل ہے عبد الجلیل ہے عبد الجلیل. کیا ہوا؟ بولے بیگم کل رات میں مولانا بتا رہے تھے پرندوں کو، نبیوں کو پرندوں کی بولیوں کا علم آتا ہے. پرندوں کی بولیاں نبیاں سمجھتے ہیں، ان کے چہچہانے کو سمجھتے ہیں، ان کے ٹینٹیں کرنے کو سمجھتے ہیں، ان کے بولنے کو پکارنے کو سمجھتے ہیں. یہ نبیوں کو بولی اللہ نے دی تھی، اور ہماری جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم نبیوں کے برابر ہیں. اس لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی بات کو میں سمجھوں اور یہ میری بات کو سمجھے. بیگم سن لے کے کمرے کے باہر نکل گئی. شریف بیچاری تھی، بولی بیٹا، باہر کھیل رہا تھا، بھاگتے آیا چیخ سن کے، امی جان جی آٹو لا. اما جان کیوں؟ جلدی لا. بولو نا مما کیوں؟ تو جا بیٹے سمجھ لے کیا. کہاں کا لاؤں؟ مینٹل ہاسپٹل کا لاؤں. پوچھا ماں کیوں؟ جلدی لو حالت اور خراب ہو جائے گی. پیارے بزرگوں اور دوستوں غور کیجئے، انبیاء کی برابری کا دعویٰ کرنا دیوانگی کی علامت ہے، مجنون ہونے کی علامت ہے. ارے دیوانہ جو ہوتا ہے وہ نبوت کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے، یہ عقل مندی کی علامت نہیں. ارے وہ دعویٰ نبی کرے تو یہ نبی کی شان ہے، بہت اچھے بہت اچھے، اور اگر ہم کریں تو یہ دیوانگی کی علامت ہے. تو پیارے دوستو، میرے نبی کا مقام دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے من انفسکم، وہ تمہیں میں سے ہے. لیکن بندو خبردار، اس مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، اپنے برابر نہ سمجھنا. ہاں بے شک ان کے پاس بھی دو ہاتھ ہے، ہمارے پاس بھی دو ہاتھ ہے. ان کے پاس بھی دو پیر ہے، ہمارے پاس بھی دو پیر ہے. ان کے پاس بھی دو آنکھ ہے، ہمارے پاس بھی دو آنکھ ہے. ان کے پاس بھی منہ میں زبان، اور زبان کے پاس لعاب دہن، تھوک مبارکہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہے. اس پیٹ میں پیشاب ہمارے پاس بھی ہے. قربان جاؤ، نبی کے بطن مبارکہ میں بھی تھا، انکار نہیں. کھانا کھانے کے بعد فضلہ ہم کو بھی آتا ہے، نبی کو بھی آتا تھا، انکار نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہمارے برابر ہے. اجی قربان جاؤ ان کے تھوک پر. ہمارا تھوک وہ ہے نکلے اور دستی کو لگ جائے تو دستی مکروہ ہو جاتی ہے. جس دستی سے آپ نے تھوک پوچھا وہ دستی آپ نماز میں یوز نہیں کر سکتے. یہ ہمارا تھوک ہے، اور ہمارا تھوک جب کسی کے پاس شرارتاً تھوک دیا جائے تو جوتا پھینک کر مارنے سے بھی زیادہ بے عزتی ہو جاتی ہے. پیارے دوستو، یہ ہمارا